میں آپ کو بتاؤں کہ بچے وہی آخر میں کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں جو والدین چاہتے ہیں، بشرطے کہ یہ جو پروسیس ہے مذاکرات کا اس میں ان کو اہمیت دی جائے۔ کسی بھی ڈیل میں دونوں کے لیے کچھ نہ کچھ ہونا ضروری ہے کہ پہلے یا تو مذاکرات میں بچوں کا نقطہ نظر توجہ سے سن لیا جائے اور جلد بازی نہ کی جائے، حکم نہ سنایا جائے، اور بچوں کو جو ہے کچھ سوال کرنے کا موقع دے دیا جائے، پھر ان کے سوالوں کا جواب بھی والدین کے پاس ہونا چاہیے۔ اور بچوں کے سوال کوئی بہت زیادہ نہیں ہوتے، 5-7 سوال ہوتے ہیں جن کا جواب بعض اوقات بڑے مشکل ہوتے ہیں۔ دیکھیں زیادہ تر یہی سوال ہوتے ہیں کہ باقی سب بچے جو ہیں ان کے والدین تو الاؤ کرتے ہیں، تو آپ کیوں نہیں الاؤ کرتے؟ نہیں، اگر آپ بچوں کے بیٹے رات کو باہر نہیں جانا اور کیا آپ تو جاتے ہیں، آپ اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ آپ بھی جا سکتے ہیں بلوغت کی حدوں کو چھونے کے بعد، اور والدین اگر خود جاتے ہیں تو اس کا ان کو بتانا چاہیے کہ وہ کس لیے جاتے ہیں، اور ان کو اگر رات کو باہر جانا ہے تو اگر موقع ملے تو بچوں کو بھی ساتھ لے کے جا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور بچے ہمیشہ سوال کریں گے کیونکہ بچوں کو شروع سے اس دنیا میں معلومات حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ سوال کر کر کے معلومات حاصل کرتے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ بچوں کی اس عادت کو سنب نہ کریں، یعنی سوال کرنے کی عادت۔ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ ان کی ہر بات آپ ماننا شروع کر دیں، لیکن سوال کرنے کی عادت کو مت روکیں۔ میرے پاس ایک میسج ہے کہ میرا بیٹا جو ہے، وہ نام میرے سامنے ابھی نہیں آ رہا، میں مسلسل سرچ کر رہی ہوں، میرا بیٹا ہے وہ لڑتا ہے بہت زیادہ، میری بات نہیں مانتا، اور چھوٹے بھائی سے بہت لڑتا ہے۔ اب یہ مسئلہ جو ہے تقریباً ہر گھر کا ہے، ہر ماں جو ہے وہ اس طرح کی شکایت کر رہی ہے۔ اس میں وجہ یہ ہے کہ پہلے والدین اپنی رٹ کھو دیتے ہیں۔ کیسے کھوتے ہیں؟ ریٹ ایسے کھوتے ہیں کہ پہلے ایک بات کی ہر بات میں دخل دینا ہے اور پھر بچوں کی مان لینی ہے، یعنی ماں بچے کو کہتی ہے سردی بہت ہے سویٹر پہنو، اور بچہ کہتا ہے نہیں مجھے سردی نہیں لگتی، تو ماں کہتی ہے اچھا پھر خود ہی بیمار ہو گئے، پھر وہ کوسنے دیتی ہوئی ادھر ادھر ہو جاتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ بچے کو کوئی بات کہیں تو سوچ سمجھ کے کہیں، کیونکہ ایک دفعہ آپ نے بات کہی تو پھر آپ کو بات منوانا ہوگی، کیونکہ بعد میں یہ سویٹر کا معاملہ نہیں رہتا بلکہ آپ کی ریٹ کا معاملہ ہوتا ہے، اور والدین کے پاس اگر ریٹ نہیں ہوگی تو وہ پھر ایک واویلا ہی کرتے رہیں گے، شور ہی مچاتے رہیں گے، اور بچے اپنی مرضی ہمیشہ کرتے رہیں گے۔ اصل میں سب سے پہلا پہلو اس میں سوچنے کا جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ بچوں سے بات یا تو وہ بات کریں جس کے بارے میں آپ کو یقین ہو کہ بچے مان لیں گے، ٹھیک ہے، جس بارے میں یقین ہو کہ بچے نہیں مانیں گے تو اس کو ریفریز کر لیں، تھوڑا سا اس طرح بات کر لیں کہ اگر بچہ بات نہ بھی مانے تو آپ کی ریٹ چیلنج نہ ہو۔ مثلاً آپ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو بھوک لگی ہے تو کھانا کھا لو، تو اگر بچہ کہے گا کہ نہیں مجھے بھوک نہیں لگی تو آپ کی ریٹ چیلنج نہیں ہوگی، لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ جاؤ جا کے کھانا کھاؤ تو بچہ کہتا ہے نہیں مجھے بھوک نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اگلا سوال جو ہے آپ کے لیے تھوڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو اگر کوئی بھی بچہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ ابھی آپ کھانا کھا لیں، اگر آپ کو بھوک لگی ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں مجھے ابھی بھوک نہیں لگی، تو آپ کہہ سکتے ہیں پھر جب بھوک لگے تو بتا دینا، یا جب بھوک لگے تو کھانا فلاں جگہ پڑا ہے تو وہ تم مائکرو ویو میں گرم کر کے یا کسی طریقے سے خود ہی کھا لینا۔ صحیح۔ اب جیسے میں نے آپ سے سوال کیا ہے کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ میرے بچے بہت لڑتے ہیں، ایک تو آپ نے بتایا کہ ریٹ اپنی جو ہے وہ قائم کریں، بات وہ کہیں جس کا آپ کو یقین ہو کہ مانی جائے گی، یا اس انداز میں کہیں کہ اگر نہ بھی مانی جائے تو اس کے اندر نافرمانی کا، جو کہ وہ اس کو عادت نہ پڑ جائے کہ اماں بس کہتی رہتی ہے بس میں نے کرنی ہے اپنی۔ دیکھیں 3 طرح کی باتیں ہوتی ہیں جو والدین عام طور پر بچوں سے کرتے ہیں۔ ایک وہ باتیں ہیں جو جب بھی وہ بچوں سے کہتے ہیں تو بچے مان لیتے ہیں، ان کو ہم گرین سٹینڈز کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ایک وہ ہوتی ہے جس میں بچے تھوڑا بہت پاؤں پٹک کے، تھوڑا ماتھے پہ بل ڈال کے تو پھر مان لیتے ہیں، تو ان کو ہم یلو سٹینڈز کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔